هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 19، ان کے مقدر پوشیدہ ہونے کے مقامات. اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ 4 ویڈیو جو ہے وہ بنا چکے ہیں. یہ ہماری 5ویں ویڈیو ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ان جو ہے وہ 6 چیزوں کے بعد جو ہے وہ مقدر ہوتا ہے. وہ 6 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک تو میں بتا چکا ہوں، حتیٰ کے بعد جو ہے وہ ان جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے. لام جہت کے بعد جو ہے وہ ان پوشیدہ ہوتا ہے. او کے بعد او، وہ او جو اللہ یا الہ کے معنی میں ہو تو وہاں پر بھی ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح سے لام کئی کے بعد بھی ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو 4 چیزیں بتا چکا ہوں. آج جو ہے جو میں بتانے والا ہوں وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لام جہد اور لام کئی میں کیا فرق ہے. ایک لام جہد پڑھا ہم نے اور ایک لام کئی پڑھا. تو لام جہد اور لام کئی میں کیا فرق ہے؟ تو یاد رکھیں کہ لام جہد اور لام کئی میں 2 طرح سے فرق کیا جاتا ہے، ایک لفظی اور ایک معنوی. دیکھتے ہیں بھئی لفظی اور معنوی فرق کیا 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 جاتا ہے. دیکھیں، اگر لفظی فرق کے اوپر بات کی جائے تو لام جہد جو ہے نا ہمیشہ حرف نفی کے بعد اور کانا کے بعد آتا ہے. لام جہد جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا، ما کان اللہ، ما کان اللہ. دیکھیں ما نہیں ہے نا، تو ما کان اللہ نہیں ہے. تو المختصر یہ کہ وہ حرف نفی کے بعد بھی آئے گا اور جو ہے کانا کے بعد بھی آئے گا. اگر لفظی طور پر اگر فرق دیکھیں تو فرق یہ ہے کہ لام جہد ہمیشہ حرف نفی کے بعد اور کانا کے بعد آئے گا، اور جبکہ لام کئی کے لیے جو ہے وہ یہ شرط نہیں ہے کہ وہ کانا کے بعد آئے اور حرف نفی کے بعد آئے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اچھا آگے چلتے ہیں. اچھا معنوی فرق کی اگر ہم لوگ بات کریں کہ ان میں معنوی فرق کیا ہے، تو معنوی فرق یہ ہے کہ لام جو کئی ہے نا وہ تو تعلیل کے لیے، سببیت اور علت بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. اور اگر لفظ سے گر جائے، جیسے اسلمت لادخل الجنہ، میں اسلام لایا میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو اگر یہ لفظ اگر یہ گر جائے، اگر یہاں سے عبارت سے گر جائے گا تو کیا ہوگا؟ معنی میں جو ہے وہ خلل پیدا ہو جائے گا. تو مقصود جو مقصد ہے نا، مقصد بتانے کا جو مقصد، جو پوری عبارت ہے اس میں خلل پیدا ہو جائے گا کہ بات کیا کر رہے ہیں، کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں تو آ نہیں رہا. اگر لام کئی کو آپ عبارت میں سے نکال دیں تو، جبکہ لام جہد صرف نفی کی تاکید کے لیے لایا جاتا ہے. نفی تو ہو چکی ہے نا، نفی کی تاکید کے لیے لایا جاتا ہے. تو نفی کی تاکید کو اب اگر اس کو عبارت سے نکال دیں گے تو اس سے اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. نفی تو ہو گئی لیکن تاکید تھوڑی بہت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو المختصر یہ کہ یہ دونوں میں فرق تھا، لام کئی اور لام جہد میں جو ہے یہ ایک فرق تھا معنوی اور لفظی اعتبار سے. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.